ناول حشرات الارض مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 3 اوکے اوور اینڈ آل چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے دوبارہ ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور پھر نقشہ اٹھائے وہ شیشے کے اس کیبن سے نکل کر ہال میں نصب مشین کی طرف بڑھ گیا۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے مشین کے دائیں کونے میں اسٹول پر بیٹھے ہوئے آدمی کے قریب جا کر کہا، یس ڈاکٹر۔ اس آدمی نے تیزی سے اسٹول سے نیچے اترتے ہوئے کہا، چیف کو خطرہ ہے کہ ہوز ٹارگٹ کی نگرانی ہو رہی ہے، اور اگر واقعی نگرانی ہو رہی ہے تو پھر ایف کے جب ہوز میں ڈالنے کے لیے کوئی آدمی بھیجا جائے گا تو سارا مشن ہی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہم G20 کے ذریعے یہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی زمینی یا فضائی نگرانی تو نہیں ہو رہی۔ یہ نقشہ دیکھو، اس میں جس علاقے کے گرد دائرہ لگا ہوا ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ایریا ہے۔ اب تم اسے G20 میں فیڈ کر کے مکمل اور تفصیلی چیکنگ کرو، زمینی اور فضائی دونوں قسم کی تفصیلی چیکنگ، اور مجھے رپورٹ دو۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے کھلے ہوئے نقشے میں دائرے والی جگہ ڈاکٹر مارٹن کو دکھاتے ہوئے کہا، یس ڈاکٹر، میں ابھی چیک کر لیتا ہوں۔ G20 سے کوئی چیز چیک ہوئے بغیر رہ نہیں سکتی، ڈاکٹر مارٹن نے کہا، اور نقشہ لے کر وہ دوبارہ مشین کے ایک کونے کی طرف بڑھ گیا۔ جبکہ ڈاکٹر آرنلڈ ہونٹ بھینچے واپس اپنے کمرے میں آ گیا، اس کے ذہن میں دھماکے سے ہو رہی تھی، کیونکہ اگر واقعی نگرانی ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ انتہائی پوشیدہ مشن لیک آؤٹ ہو چکا ہے۔ اس طرح ڈاکٹر آرنلڈ کی اب تک کی گئی ساری محنت پر پانی پھر سکتا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ وہ اب سوچ رہا تھا کہ اگر واقعی نگرانی ہو رہی ہے تو پھر وہ ایسی کیا ترکیب کرے کہ ایف کے ہوز کے اندر پہنچ جائے۔ اسے معلوم تھا کہ ایک بار ایف کے ہوز میں پہنچ گیا تو پھر اسے مشن کی تکمیل سے کوئی طاقت نہ روک سکے گی، لیکن اصل مسئلہ ایف کے کا ان ہولز میں پہنچانا تھا۔ پھر تقریباً 40-45 منٹس بعد ڈاکٹر مارٹن کیبن میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ ڈاکٹر، انتہائی حیرت انگیز انکشاف ہوا ہے، ڈاکٹر مارٹن نے کہا، اور ڈاکٹر آرنلڈ اس کی بات سن کر بری طرح چونک پڑا۔ کیا ہوا؟ کیا واقعی نگرانی ہو رہی ہے؟ کس قسم کی نگرانی ہے؟ ڈاکٹر آرنلڈ نے کہا، ڈاکٹر G20 نے حیرت انگیز انکشاف کیا ہے، اور یہ انکشاف G20 ہی کر سکتا تھا، ورنہ ہم کسی صورت بھی معلوم نہ کر سکتے کہ اس ٹارگٹ ایریا کی بلو ایکس پر نہ صرف فضائی نگرانی کی جا رہی ہے بلکہ اس کی باقاعدہ فلم بھی بن رہی ہے۔ ڈاکٹر مارٹن نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ بلو ایکس پر سے؟ اوہ، اس قدر جدید سسٹم یہاں کیسے آ گیا؟ ڈاکٹر آرنلڈ نے بے اختیار کرسی سے چل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے رزلٹ۔ ڈاکٹر مارٹن نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک کاغذ کا رول ڈاکٹر آرنلڈ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے رول لے کر اسے کھولا۔ یہ رول ایک لمبی پٹی کی صورت میں تھا، اس پر مخصوص انداز کے پنچنگ نشانات موجود تھے۔ ڈاکٹر آرنلڈ غور سے ان نشانات کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لیا۔ تم درست کہہ رہے ہو، واقعی بلو ایکس پر سے اس علاقے کی فلم تیار کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مشن واقعی لیک آؤٹ ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ ہوز اس فلم میں نہ آ سکیں گے، لیکن جو آدمی بھی وہاں گیا تو وہ لازماً مارک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے کہا، ڈاکٹر، بلو ایکس سپر کو ڈاج بھی نہیں دیا جا سکتا۔ ڈاکٹر مارٹن نے کہا، ہاں، اسے ڈاج دینا بھی ناممکن ہے۔ یہ جدید ترین چیکنگ سسٹم ہے۔ بہرحال میں چیف سے بات کرتا ہوں، پھر ہی کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے۔ تم جا کر کام کرو، ایف کے کو بہرحال تیار ہو جانا چاہیے، ڈاکٹر آرنلڈ نے کہا، اور ڈاکٹر مارٹن سر ہلاتا ہوا واپس مڑا اور کیبن سے باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے ٹرانسمیٹر کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ٹرانسمیٹر کا بلب یک سپارک کرنے لگا، اور اس کے ساتھ ہی ٹو ٹو کی آوازیں بھی سنائی دینے لگی۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے چونک کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو چیف، کالنگ بٹن ہوتی ٹرانسمیٹر سے چیف کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر آرنلڈ بول رہا ہوں، ٹارگٹ ایریا کی فضائی نگرانی ہو رہی ہے، اور نہ صرف نگرانی ہو رہی ہے بلکہ اس نگرانی کی باقاعدہ فلم بھی تیار ہو رہی ہے، ڈاکٹر آرنلڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف سے چیف نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے ڈاکٹر آرنلڈ کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ یس چیف، G20 نے اسے مارک کر لیا ہے۔ انتہائی جدید ترین چیکنگ سسٹم بلو ایکس سپر کے ذریعے یہ نگرانی کی جا رہی ہے۔ اگر ہمارے پاس G20 نہ ہوتی تو یہ چیکنگ کسی طرح بھی مارک نہ ہو سکتی تھی، ڈاکٹر آرنلڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ پورا مشن ہی لیک آؤٹ ہو چکا ہے، لیکن آخر یہ ہوا کیسے؟ میری تو سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ چیف کی قدرے مایوسانہ سی آواز سنائی دی، جس طرح بھی ہوا بہرحال ہو گیا، لیکن بلو ایکس سپر کے استعمال سے ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ چیکنگ کرنے والوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ ہولز کہاں ہیں، ورنہ وہ اس قدر وسیع رینج میں چیکنگ کرنے کی بجائے ٹارگٹ پر ہی چیکنگ کرتے، اور فلم بنانے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ یہ چیکنگ کسی کے حکم پر کی جا رہی ہے تاکہ وہ فلم دیکھ کر اندازہ لگا سکے کہ کیا اس ایریا میں کوئی کارروائی ہو رہی ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے مستقل طور پر تو یہ فلم نہیں بنائی جا سکتی۔
وہ زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے تک چیکنگ کریں گے اور اگر فلم انہیں صاف ملی تو پھر وہ مطمئن ہو جائیں گے۔ جب ہم T20 کے ذریعے یہ چیک کر لیں گے کہ نگرانی نہیں ہو رہی تب فوری طور پر ایف کے انہولز تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ ایک بار اگر ایف کے انہولز تک پہنچ جائے تو پھر چاہے وہ کچھ بھی کر لیں ہمیں اپنے مشن کی تکمیل سے نہ روک سکیں گے، ڈاکٹر آرنلڈ نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب دوسرے مرحلے کے لیے انتظار کرنا ہوگا۔ ویسے کیا آپ یہ بات معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ چیکنگ کہاں سے ہو رہی ہے تاکہ میں کم از کم یہ تو معلوم کر سکوں کہ آخر کون سی تنظیم ہمارے خلاف کام کر رہی ہے، چیف نے کہا۔ اسے چیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلو ایکس سپر خالصتاً ایک دفاعی ہتھیار ہے اور ہمیشہ اسے راڈار کے کسی اہم اڈے میں فٹ کیا جاتا ہے اور فوج اسے استعمال کرتی ہے، اس لیے بلو ایکس سپر راڈار کے کسی بڑے اڈے پر ہی نصب ہوگا اور وہیں سے اسے استعمال کیا جا رہا ہوگا، ڈاکٹر آرنلڈ نے جواب دیا۔ ڈاکٹر آرنلڈ، کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم بلو ایکس سپر کو کسی طرح ڈال دے سکیں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمیں زیادہ انتظار کرنا پڑا تو آرکوپک ہولز بند بھی ہو سکتے ہیں اور نمائش کی نگرانی کے بعد اب میں کسی صورت بھی دوبارہ آرکوپک ہولز بنانے کا رسک نہیں لے سکتا، چیف نے کہا۔ سوری چیف، بلو ایکس سپر کو کسی طرح بھی ڈاج نہیں دیا جا سکتا۔ البتہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ نارتھ زون کا علاقہ چونکہ بنجر اور ویران سے علاقہ اس لیے وہاں شکاری پارٹی کے طور پر کوئی جیپ بھیجی جائے جس میں ہمارا آدمی بھی شامل ہو، وہ ایف کے لے جائے اور ہولز میں ڈال دے۔ اس طرح جب تک فلم چیک ہوگی وہ جیپ واپس بھی آ جائے گی، لیکن اگر اس سارے علاقے کے گرد ان آدمیوں کا گھیرا ہوا تو پھر ایف کے پکڑے جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی سارا مشن بھی ختم ہو جائے گا، یہ بات آپ سوچ لیں۔ اور دوسری تو کوئی صورت نہیں میرے ذہن میں آ رہی، ڈاکٹر آرنلڈ نے جواب دیا۔ ابھی 12 گھنٹے تو ویسے بھی ایف کے کی تیاری میں لگنے ہیں، وہ تیار ہو جائے اس کے بعد مزید بھی 8-10 گھنٹے انتظار کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد دوبارہ آپ چیکنگ کر لیں۔ اگر بلو ایکس سپر آف ہو تو ہم فوری طور پر دوسرا مرحلہ مکمل کر لیں گے ورنہ پھر بعد میں مزید سوچ لیں گے، چیف نے کہا۔ ٹھیک ہے، یہ بہتر فیصلہ ہے۔ بس ایک بار ایف کے اگر آرکوپک ہولز میں پہنچ گئے تو اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں ٹریس کر سکے گی اور نہ ہی ہمارے مشن کو روک سکے گی، ڈاکٹر آرنلڈ نے جواب دیا۔ اوکے اوور اینڈ آل، چیف نے کہا اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے دوبارہ ٹو ٹو کی آوازیں نکلنے لگی۔ ڈاکٹر آرنلڈ نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کیا، پھر دوبارہ سامنے موجود مشین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عمران کی پیشانی شکن آلود تھی اور وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ ہو سکتا ہے جو کچھ آپ نے سوچا ہے ایسا نہ ہو رہا ہو، سامنے بیٹھے ہوئے بلیک زیرو نے کہا، تو عمران نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ بظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے کیونکہ صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں کی یہی رپورٹ ہے کہ رات کو نہ ہی کوئی تاج محل گیلری میں داخل ہوا اور نہ باہر آیا اور نہ ہی انہیں وہاں کوئی مشکوک آدمی نظر آیا۔ دونوں انتہائی ذمہ دار ہیں، اس لیے ان کی اس رپورٹ پر بھی مکمل اختیار اور اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر بلو ایکس سپر نے 24 گھنٹے تک جو فلم بنائی ہے وہ فلم بھی مکمل طور پر کلیئر ہے۔ پورے نارتھ زون میں ان 24 گھنٹوں میں کوئی آدمی داخل ہی نہیں ہوا ہے۔ اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے کہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں وہ غلط ہے، لیکن پھر آرکوپک کی غذائی طلب کیوں بڑھی ہے اور غذا کی طلب صرف کارسانک کھانے سے ہی بڑھتی ہے؟ اس کا تو یہی مطلب ہے کہ ناٹ آرکوپکس نے لازون کارسانک کھائی ہے اور جہاں پاکیشیا میں تو کارسانک صرف سپر ایکٹیو لیبارٹری کی گرد ہی موجود ہے اور تو کہیں اس کی موجودگی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ٹھہرو، ایک اور بات چیک کر لوں، عمران نے بات کرتے کرتے چونک کر کہا، پھر اس نے ریسیور ہٹایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس، تاج محل ہوٹل۔ دوسرے طرف سے ایک لڑکے کی آواز سنائی دی، ڈاکٹر جان ہیملے سے بات کرائیں، میں پرنس آف ڈھمپ بول رہا ہوں، وہ مجھ سے واقف ہیں، بات کر لیں گے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے سر، میں کنیکٹ کرتی ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ پھر چند لمحوں بعد اس لڑکی کی آواز سنائی دی، ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے سر۔ لڑکی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور سے ڈاکٹر جان ہیملے کی آواز سنائی دی۔ ہیلو پرنس، میرا کام ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر جان ہیملے کے لہجے میں بے پناہ اشتیاق تھا۔ کنگ سے میری فون پر بات ہو گئی ہے، میں نے بڑی مشکل سے انہیں رضامند کر لیا ہے۔ ڈاکٹر بے فکر رہیں، 2-3 روز بعد وہ واپس آ رہے ہیں، ان کے یہاں پہنچتی میں ان سے تحریری اجازت لے لوں گا اور اس کے بعد آپ ڈھانپ پہنچ جائیں گے اور شاید اس پوری دنیا میں آپ واحد آدمی ہوں گے جو ڈھانپ کے شہری نہ ہونے کے باوجود ڈھانپ میں داخل ہو سکیں گے۔ عمران نے جواب دیا، اوہ بہت بہت شکریہ پرنس، میں آپ کا احسان مند رہوں گا، ڈاکٹر جان ہیملے نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر، آپ نے بتایا تھا کہ آپ آرکوپک کیڑوں کے لیے روزانہ خوراک تیار کرتے ہیں، مجھے خیال آیا کہ آپ کو تو اس میں بڑی تکلیف اٹھانی پڑتی ہوگی، اگر آپ کہیں تو میں 2-3 ملازم آپ کے پاس بھجوا دوں۔ عمران نے کہا، ارے نہیں پرنس، اس کی ضرورت نہیں، 4 جوڑوں کے لیے تھوڑی سی خوراک تو تیار ہوتی ہے، بس پرابلم صرف اس کے روزانہ تازہ تیار کرنے کا ہے، 2-3 گھنٹوں کا پروسیس ہوتا ہے۔ آفر کا بے حد شکریہ، ڈاکٹر جان ہیملے نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ ان کی خوراک کی طلب بڑھ گئی ہے،
اس طرح تو آپ کو زیادہ خوراک تیار کرنی پڑے گی۔ عمران نے کہا ہاں 3 روز تک تو واقعی ڈبل خوراک تیار کرنی پڑی، لیکن آج انہوں نے نارمل خوراک کھائی ہے۔ نہ جانے انہیں 3 دن تک کیا ہوا کہ ان کی خوراک کی طلب بڑھ گئی، بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ اس بارے میں تحقیقات کروں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ پہلے میرا خیال تھا کہ شاید ایسا یہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے ہوا گا، لیکن آج سے ان کی خوراک دوبارہ نارمل ہو گئی ہے۔ اس سے میں مزید الجھن میں پڑ گیا۔ بہرحال اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، مجھے سوچنا پڑے گا۔ ڈاکٹر چان ہیملے نے کہا ڈاکٹر صاحب اگر آپ آرکوپک کارسانا کھا لیں تو ان کے حجم میں ان کی رنگت وغیرہ میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہیں ہوتی؟ عمران نے کہا ہاں ہوتی ہے، ان کی رنگت میں ہلکی سی نیلا رنگ کی چمک پیدا ہو جاتی ہے جو خاص طور پر چیک کرنے پر ہی نظر آ سکتی ہے، اور حیرت انگیز بات یہ کہ ایسی چمک مجھے 3 روز تک ان میں نظر بھی آتی رہی، لیکن آج یہ چمک نظر نہیں آئی۔ لیکن یہی تو پیچیدہ مسئلہ ہے کہ کارسانک تو یہاں موجود ہی نہیں، پھر ایسا کیوں ہوا ہے؟ ڈاکٹر نے الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آرکوپک جو ہولز زمین میں بنانے میں انہیں کسی طرح تلاش کیا جا سکتا ہے، کوئی خاص نشانی؟ عمران نے کہا نہیں، بس ان کی جسامت کے مطابق عام سے ہولز ہوتے ہیں۔ نشانی کیا ہو سکتی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا اوکے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، میں جلد ہی آپ کو فون کروں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ ڈاکٹر کی باتوں سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کیڑوں کو باقاعدہ استعمال کیا گیا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں اب یہ بات تو حتمی ہے کہ نارتھ زون میں آرکوپک کیڑوں کو استعمال کر کے ہولز بنائے گئے ہیں، اور آج ان کی نارمل خوراک کے بعد یہ وجہ بھی سامنے آ گئی کہ کل گیلری سے انہیں کہیں کیوں نہیں اٹھایا گیا، چونکہ ان کی ضرورت ہی ختم ہو چکی تھی، اور فلم بھی اس لیے کلیئر ہے۔ اصل میں ہم شاید 1 روز لیٹ ہو گئے ہیں، ورنہ یہ لوگ چیک ہو سکتے تھے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا تو پھر ان ہولز کو استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا صرف ہولز بنانے سے ان کا مقصد حل ہو جائے گا؟ بلیک زیرو نے کہا میں نے کل لائبریری میں جو مطالعہ کیا اور پھر جا کر سرداور سے جو بات چیت کی، اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ان لوگوں کا مقصد اس لیبارٹری کو کسی طور پر تباہ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس کی تیاریوں میں ابھی مصروف ہوں، عمران نے کہا، لیکن سرداور تو بتا رہے تھے کہ آرسونک کے بعد سخت حفاظتی اقدامات موجود ہیں۔ بلیک زیرو نے کہا ہاں ٹی ایکس ریز ڈپ 63 کی موٹی تہ، پھر کنکریٹ کی دیوار اور اس دیوار پر آرٹ کوٹس کا کوٹ، یہ حفاظتی اقدامات موجود ہیں، اور انہیں حفاظتی اقدامات کو سامنے رکھ کر میں سوچتا رہا ہوں کہ وہ ان ہولز میں آخر ایسی کیا چیز داخل کریں گے جو ان سب حفاظتی اقدامات کو بھی ناکام کر دے، اور لیبارٹری کے اندر کوئی ایسی چیز بھی پہنچ جائے جس سے لیبارٹری تباہ ہو سکے۔ مطالعے اور سرداور کے ساتھ طویل ڈسکس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر وہ لوگ لیزر شعاؤں کو 20 زیڈ شعاؤں کے ساتھ مکس کر کے D3 گلاس میں بند کر کے اس کے اوپر ہائی تھرائیڈ کا کوٹ کر دیں تو اس طرح ایک ایسا مخصوص آلہ تیار کیا جا سکتا ہے جسے انتہائی فاصلے سے آرکیمیکٹی 7 ریز کی مدد سے کنٹرول کرتے ہوئے ان ہولز میں چلایا بھی جا سکتا ہے، اور جب آرسونک کی تہ کراس کر کے ٹی ایکس ریز سے ٹکرائیں گے تو ہائی تھرائیڈ کی وجہ سے ٹی ایکس ریز میں کیمیائی رد عمل پیدا ہوگا، اور وہ فوری طور پر ریز مرکز میں پھٹ کر نہ صرف ختم ہو جائے گی بلکہ وہ ڈپ 63 کی تہ کو بھی خود بخود پھاڑ دے گی۔ ڈپ 63 کے پھٹتے ہی ہائی تھرائیڈ خود بخود اس کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور اس طرح دونوں مل کر اس قدر خوفناک ریشنگ فورس میں بدل جائیں گی کہ کنکریٹ کی موٹی دیوار اور اس پر موجود آرکوٹس کی تہ بھی انہیں نہ روک سکے گی، اور ہائی تھرائیڈ تو ختم ہو جائے گی۔ البتہ لیزر شعائیں D3 گلاس کے ساتھ ہی پوری فورس کے ساتھ اندر پہنچیں گی، اور D3 گلاس ہائی 3 کی عدم موجودگی میں خود بخود ٹوٹ جائے گا، اور انتہائی خوفناک حد تک طاقتور لیزر شعائیں آزاد ہو کر پلک جھپکنے میں لیبارٹری کے اندر موجود انسان تو ایک طرف ہر قسم کی مشینری کو بھی جلا کر راکھ بنا دیں گی۔ اس طرح اس قدر اہم اور قیمتی لیبارٹری کے ساتھ ساتھ ہمارا عام ترین سائنسدان بھی راکھ کا ڈھیر بن جائیں گے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو بلیک زیرو کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیلتی چلی گئی۔ اوہو، اگر واقعی ایسا ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لیبارٹری انتہائی شدید خطرے میں ہے، بلیک زیرو نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں یہ تو ہماری اپنی سائنسی تحقیقات ہیں، لیکن اس کی تیاری میں بہت بڑی اور پیچیدہ مشینری کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس قدر پیچیدہ مشینری کا یہاں آنا اور پھر نصب کرنا خاص اور مشکل کام ہے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے کوئی ایسی چیز تیار کی ہو جس سے ہم واقف ہی نہ ہوں، اس لیے مجھے اس بارے میں بہت پریشانی ہے۔ ہم لیبارٹری کے اندر سے بھی انہیں سے نہیں روک سکتے، اور باہر سے بھی یہ پتہ نہیں کہ یہ ہولز کہاں بنائے گئے ہوں گے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ کوئی نہ کوئی حل تو بہرحال سوچنا ہی پڑے گا، بلیک زیرو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہی حل سوچنے کی کوشش میں میرا ذہن پھٹنے کے قریب ہو رہا ہے، لیکن کوئی حل، کوئی کلیو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، کوئی ایسا کلیو جس سے ہم فوری طور پر ان سائنسدان ٹائپ کے مجرموں تک پہنچ سکیں۔ لیبارٹری کی تباہی سے پہلے ہم ان مجرموں کو پکڑنا ہے، ہر صورت میں اور ہر قیمت پر، ورنہ لیبارٹری اگر خدا نخواستہ تباہ ہو گئی اور ان مجرموں کا بعد میں پتہ چلا تو ہمیں کیا فائدہ؟ ہم زیادہ سے زیادہ انہیں گولی مار دیں گے، لیکن ایسی لیبارٹری دوبارہ تیار کرنا کم از کم پکیشیا کے لیے تو ناممکن ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ اور اب بلیک زیرو کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ آخر عمران اس قدر سنجیدہ کیوں ہے۔ میرا خیال ہے کہ فوج کو حرکت میں لا کر پورے نارتھ زون کی فضائی زمینی نگرانی شروع کرا دی جائے تاکہ مجرم
جیسے یہ زون میں داخل انہیں چیک کر کے گرفتار کر لیا جائے۔ بلیک زیرو نے کہا مسئلہ تو یہی ہے کہ آرکوپک میلوں سفر کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نارتھ زون سے کئی میل دور انہوں نے ہالز بنائے ہوں، ہم نارتھ زون چیک کرتے رہیں اور وہ اپنا کام ہی کر جائیں، ہمیں فوری طور پر یہ معلوم کرنا ہوگا کہ یہ ہولز کہاں ہیں، اس کے بعد ہی کام آگے بڑھ سکے گا۔ عمران نے کہا مجرموں کا کلیو میل نکالا جائے اس ڈاکٹر جان حملے کے ذریعے۔ بلیک زیرو نے کہا مجرموں کا کلیو تو مل ہی جائے گا، لیکن ظاہر ہے جو مجرم اس قدر جدید ترین انداز میں اس قدر خوفناک مشن مکمل کر رہے ہیں وہ اپنا کلیو آسانی سے تو نہیں دیں گے، بہرحال اس میں وقت لگے گا اور وقت ہی ہمارے پاس نہیں ہے، عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کر آپریشن روم میں ٹہلنے لگا۔ بلیک زیرو کے ہونٹ بھینچ کے، اس نے زندگی میں پہلے بار عمران کو اس قدر الجھا ہوا اور پریشان کبھی نہ دیکھا تھا، اور واقعی صورتحال ایسی تھی کہ کسی بھی لمحے کچھ ہو سکتا تھا۔ وہ مکمل اندھیرے میں تھے اور مجرم اپنا کام کر رہے تھے۔ ٹہلتے ٹہلتے اچانک عمران چونک کر مڑا اور پھر تیزی سے واپس کرسی پر بیٹھ کر اس نے ریسیور اٹھایا، نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ اس کے چہرے پر اب ہلکی سی امید کی چمک دکھائی دے رہی تھی۔ یس سرداور اسپیکنگ سر، دوسری طرف سے سرداور کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں سرداور، ہم نے مجرموں کی طرف سے لیبارٹری کے خلاف جس امکانی حربے کے بارے میں سوچ بچار کی تھی اور آپ نے بتایا تھا کہ یہ حربہ تیار کر کے وہ باہر سے نہیں لا سکتے، انہیں لازماً اسے یہیں تیار کرنا ہوگا کیونکہ ہائیو تھرائیڈ زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے تک کام دیتی ہے اور ہائیو تھرائیڈ کو صرف مخصوص فولادی ہال میں بند کیا جا سکتا ہے جسے عام گائیکر بھی دور سے چیک کر لیتا ہے۔ یہی آپ نے بتایا تھا نا؟ عمران نے کہا ہاں عمران بیٹے، یہی وجہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ حربہ یہاں استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے لیے انتہائی پیچیدہ اور حساس مشینری یہاں نصب کرنی پڑے گی۔ میں نے اس پر مزید غور بھی کیا تھا اور ایک اور پوائنٹ بھی سامنے آیا کہ اس حربے میں استعمال ہونے والا ایک مخصوص عنصر ایسا ہے جو فوری طور پر اور تازہ تیار کرنا پڑتا ہے، اس لیے بھی اس کا یہاں تیار ہونا ضروری ہے۔ سرداور نے کہا اگر فرض کی ایسی لیبارٹری یہاں دارالحکومت میں کسی جگہ بنائی گئی اور یہ حربہ یہاں تیار ہو رہا ہو تو اس حربے کی تیاری کے دوران جو کیمیائی فضلہ بچے گا اسے ضائع کرنے کے لیے ایکسپو 30 استعمال کیا جائے گا، لیکن کیا ایکسپو 30 اسے ضائع کرنے کے لیے ٹی ٹی ریز فضا میں نہ پھیلا دے گا؟ عمران نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہوگا، لیکن سرداور نے جواب دیا آپ کا مطلب ہے کہ ٹی ٹی ریز باہر کی بنفشی فضا میں جا کر تحلیل ہو جائیں گی اور انہیں چیک نہیں کیا جا سکتا؟ عمران نے کہا ہاں میں یہی کہنا چاہتا تھا، سرداور نے جواب دیا۔ لیکن سرداور اگر باہر کی بنفشی فضا میں ایکون پھیلا دی جائے، میرا مطلب ہے دارالحکومت کے دودھ کے اوپر، تو کیا ایکون کاؤنٹر اس ٹی ٹی ریز کا مرکز ظاہر نہ کر دے گا؟ عمران نے کہا اوہ بالکل، اس سے ٹی ٹی ریز کا مرکز چیک کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ انتہائی مہنگا کام ہے۔ سرداور نے کہا کیا سپر ایکٹیو لیبارٹری سے بھی زیادہ مہنگا ہے؟ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا اوہ نہیں بیٹے، واقعی اس کی لیبارٹری کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میں ابھی اس پر کام شروع کر دیتا ہوں، 1 گھنٹے بعد مجھے فون کر لینا، مجھے یقین ہے کہ میں ٹی ٹی ریز کے صحیح مرکز تک نشاندہی کرنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ تم نے واقعی بہترین حل سوچا ہے، میں تمہارے ذہن کو داد دیتا ہوں، سرداور نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ذہن کارسا اور یہ کوئی نئی ایجاد ہے؟ میرا مطلب پہلے دھاگے مونج کارسا بنتا تھا، اب آپ ذہن کا رسا بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ ویسے یہ ہوگی شاندار ایجاد، بازار سے ذہن کا بڑا سا رسا خرید لیا اور دانشور بن گئے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، سرداور بے اختیار کا کمار کر ہنس پڑا، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا، اب اس کے چہرے پر چھائی الجھن اور پریشانی یکسر ختم ہو چکی تھی۔ شکر ہے آپ کا موڈ تو بحال ہوا، بلیک زیرو نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ موڈ اس لیے بحال ہوا کہ غربت کٹتی نظر آ رہی ہے، تم خواہ سارا دن یہاں فارغ بیٹھے رہتے ہو، چلو اب کچھ مال تو بیچ ہی لوگے، اس طرح روٹی تو بن جائے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، بلیک زیرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور واقعی عمران کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکا تھا۔ اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ تم فارغ بیٹھے رہتے ہو، دانش منزل میں، لیکن دانش سے فارغ ہو، سرداور سے کہہ کر تمہیں ذہن کے رسوں کی ڈیلر شپ سے لے دوں گا، پھر یہ منزل واقعی دانش منزل بن جائے گی اور منافع مفت میں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا، اصل میں دانش آپ ہیں، یہ بیچاری تو خالی منزل ہے، اب آپ نے جس طرح یہ ڈی ڈی ٹی میرا مطلب ہے ٹی ٹی ریس کا کلیو نکالا ہے، کم از کم یہ میرے بس کی بات تو نہیں، بلیک زیرو نے کہا، اور اس بار عمران ہنس پڑا۔ بہت خوب، ڈی ٹی ٹی میں ڈی کا اضافہ اچھا ہے، ڈی سے دانش بھی تو بنتا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو ہنس پڑا۔ دانش منزل کے آپریشن روم کا ماحول جو تھوڑی دیر پہلے انتہائی سنجیدہ سا ہو رہا تھا، اب خاصا خوشگوار سا محسوس ہونے لگا تھا۔ عمران صاحب، مجرم تو اس قدر بڑے سائنسدان نہیں ہو سکتے، یہ لازماً کسی حکومت کا ہی کام ہو سکتا ہے جس نے اپنے ملک کے سائنسدانوں کے اس مشن پر لگایا ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔
اگر اس ٹی ٹی ریس والا تجربہ کامیاب ہو گیا تو پتہ لگ جائے گا کہ مجرم سائنسدان بن گئے ہیں یا سائنسدان مجرم بنے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے تک ان دونوں کے درمیان باتیں ہوتی رہی۔ اس کے بعد عمران نے ریسیور اٹھایا اور سرداور کے خصوصی نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ سرداور سپیکنگ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سرداور کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جناب، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران بیٹے مبارک ہو، تمہارا آئیڈیا 100% درست نکلا ہے۔ ٹی ٹی ریس کا مرکز معلوم ہو گیا ہے۔ میں ابھی چند لمحے پہلے ہی دفتر واپس آیا ہوں۔ اس تجربے میں 60-70 لاکھ روپے تو حکومت کے خرچ ہو گئے، لیکن کم از کم ان خوفناک مجرموں کا کوئی کلیو تو سامنے آیا۔ سرداور نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ 60-70 لاکھ روپے؟ تو کیا آپ نے نوٹوں کی بوریاں باہر کی بنفشی فضا میں پہنچا دی تھی؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ایکون کی 8 کیپسول کام آئے ہیں اور ایک کیپسول تقریباً 7 لاکھ کا پڑتا ہے، پھر دوسری مشینری بھی استعمال ہوئی ہے۔ بہرحال اب مقصد حاصل ہو جانے سے رقم کا افسوس نہیں ہوا۔ نوٹ کرو، ٹی ٹی ریس کا مرکز 32 طول بلد اور 72 عرض بلد پر 0.6601 بنتا ہے۔ اب صحیح جگہ تم خود چیک کر سکتے ہو، سرداور نے کہا۔ ایک بار پھر بتائیے، عمران نے پیڈ اپنی طرف گھسیٹتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے جیب سے قلم بھی نکال کر کھول لیا۔ سرداور نے دوبارہ تفصیل بتائی جو عمران نے پیڈ پر نوٹ کر لی۔ تھینک یو سرداور، اب میں نے پاتال سے بھی کھینچ لاؤں گا۔ ویسے رقم کا فکر نہ کریں، قسطوں میں کٹوتی ہو جائے گی، بوجھ نہیں پڑے گا آپ پر۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ قسطوں میں کٹوتی؟ کیا مطلب؟ سرداور نے حیران ہو کر میرا مطلب ہے کہ آخر بھاری رقم ہے، اکٹھی آپ کی تنخواہ سے کاٹ لی گی تو شاید آئندہ 2 سال تک آپ کو تنخواہ ہی نہ ملے، اس لیے آسان سی قسطیں بنوا لیں، گزارا بھی ہوتا جائے گا اور رقم بھی برابر ہو جائے گی، عمران نے کہا اور سرداور ہنس پڑے۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں نے آج تک 1 روپیہ ماہانہ سے زیادہ تنخواہ نہیں لی۔ میری تو پوری زندگی اب لیبارٹری کے لیے وقف ہو چکی ہے اور یہاں مجھے کھانے پینے کو مل جاتا ہے، باقی جائیداد کی آمدنی سے بچوں کا بآسانی گزارا ہو جاتا ہے، سرداور نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ سن لیا تم نے بلیک زیرو، ایسے لوگ جس قوم میں موجود ہو اس قوم کا مقابلہ کون کر سکتے؟ عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خود سرداور کی اس بے غرض اور حب الوطنی سے بے حد متاثر ہوئے۔ ذرا آپ نقشہ اٹھا لاؤ تاکہ ان سائنسدانوں کے بھی نیاز حاصل ہو سکیں، عمران نے کہا اور بلیک زیرو نے اٹھ کر ایک الماری کھولی اور اس میں سے دارالحکومت کا ایک بڑا اور تفصیلی نقشہ اٹھا کر اس نے میز پر رکھ کر کھول دیا۔ عمران سرخ پینسل سے لے کر اس پر جھک گیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے ایک سپاٹ کے گرد دائرہ گھما دیا۔ یہ تو شیش محل کالونی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، شیش محل کالونی میں اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں کہ وہاں ایسی لیبارٹری آسانی سے قائم کی جا سکتی ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، لیکن یہ کالونی تو خاصے وسیع رقبے میں پھیلی ہوئی ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے، عمران نے کہا اور ایک بار پھر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کچھ دیر تک گھنٹی بجتی رہی لیکن دوسری طرف سے کسی نے ریسیور نہ اٹھایا تو عمران نے ریسیور رکھا اور پھر سائڈ پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کی طرف ہاتھ بڑھا کر اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کرنے لگا۔ آپ ٹائیگر کو کال کر رہے ہیں؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، وہ ایسی انکوائری کا ماہر ہے، عمران نے کہا۔ پھر فریکوینسی ایڈجسٹ کر کے اس نے ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ٹرانسمیٹر کا بلب سپارک ہونا شروع ہو گیا۔ ہیلو ہیلو ٹائیگر اٹینڈنگ۔ چند لمحوں بعد بلب ایک جھماکے سے مسلسل جلنے لگا اور کال وائس کی بجائے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر۔ ٹائیگر کا لہجہ شروع سے ہی مؤدبانہ تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کال اسے عمران ہی کر سکتا ہے۔ ٹائیگر، شیش محل کالونی کی کسی کوٹھی میں چند غیر ملکیوں نے خفیہ لیبارٹری بنائی ہوئی ہے، تم نے اس کوٹھی کو ٹریس کرنا ہے۔ اس کے لیے میں تمہیں ایک کلیو دے سکتا ہوں کہ یہ کوٹھی لازماً کسی ہائی کلاس اسٹیٹ ایجنٹ کے ذریعے حاصل کی گئی ہوگی، چاہے کرائے پر لی گئی ہو یا خریدی گئی ہو، اور چونکہ یہ نوابوں اور جاگیرداروں کی قدیم کالونی ہے اس لیے کسی غیر ملکی کا اس علاقے میں کوٹھی کرائے پر لینے یا خریدنے کا آسانی سے پتہ چل سکتا ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، میں سمجھ گیا، میں بھی کام شروع کر دیتا ہوں، ٹائیگر نے اس طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اس کام کے لیے زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ دے سکتا ہوں، مجھے ٹرانسمیٹر پر اطلاع دے دینا، عمران نے کہا۔ یس سر، میں 1 گھنٹے سے پہلے کال کر دوں گا سر، دوسری طرف سے ٹائیگر نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اس پر میری خصوصی فریکوینسی ایڈجسٹ کر دو، بلیک زیرو نے عمران سے کہا اور بلیک زیرو نے ٹرانسمیٹر پر عمران کی خصوصی فریکوینسی ایڈجسٹ کرنی شروع کر دی۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد ہی ٹائیگر کی کال آ گئی۔ ہیلو ہیلو ٹائیگر کالنگ، ٹائیگر کی آواز آئی۔ عمران بول رہا ہوں، عمران نے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سر، میں نے ٹریس کر لیا ہے، نیشنل اسٹیٹ ایجنٹس کے ذریعے آج سے 6 ماہ پہلے شیش محل کالونی کی کوٹھی نمبر 41 گریٹ لینڈ کے سفارتخانے کی طرف سے کسی ڈاکٹر آرنلڈ کے نام پر خریدی گئی اور نیشنل اسٹیٹ ایجنٹس کے مطابق اس کوٹھی کے خرید کے لیے اتنی بڑی رقم آفر کی گئی تھی کہ اس کے مالک نواب اختیار الدین نے اسے فروخت کر دیا، حالانکہ وہ خود اس میں رہ رہے تھے۔ یہ ان کی قدیم آبائی محل نما حویلی۔ اس کے علاوہ گزشتہ 1 سال کے دوران نہ ہی شیش محل کالونی کی کوئی کوٹھی
کرائے پر چڑھائی گئی اور نہ خریدی گئی۔ ٹائیگر نے جواب دیا، کسی اور اسٹیٹ ایجنٹ کے ذریعے ایسا نہ کیا گیا ہو۔ عمران نے سخت لہجے